السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، بحمد اللہ تعالی عقیدے سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے درس میں عقیدے کی بہت ساری تفصیلات ہمارے سامنے آئی تھیں۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر کیا کیا ہے، وہ کون سے امور ہے جس سے انسان شرک اکبر میں گر جاتا ہے۔ شرک اصغر کی تفصیل آئی تھی، اور آخر میں ہم نے وسیلے پر گفتگو کی تھی کہ اسلام میں تین طرح کے وسیلے ہیں جو جائز ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام میں وہ وسیلے بھی ہیں جو وسیلے کے بدعات ہیں اور شرک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کیا ہے اصل وسیلہ؟ ذریعہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا، اللہ تک پہنچاتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام قتادہ رحمہ اللہ کی تفسیر نقل کی ہے۔ سلف کیا کہتے ہیں؟ الوسیلہ سے مراد عمل صالح ہے، نیک عمل ہے۔ جو بھی آدمی نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو الوسیلہ جسے قرآن نے کہا ہے وہ عمل صالح ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، وہ کیا وسیلہ ہے، تو قرآن کہتا ہے اس سے مراد عمل صالح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعاؤں میں آپ جوڑ سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نام اور صفات کا وسیلہ، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اسی طرح انسان اپنے نیک صالح عمل کا وسیلہ دے سکتا ہے، اور تیسرا کسی نیک آدمی سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے۔ لیکن عادت نہ بنا لے کہ خود دعا نہیں کر رہا ہے، صرف دوسروں سے دعا کے لیے بول رہا ہے۔ سلف ایسا نہیں کرتے تھے۔ خود بھی دعا کیجیے، اور اگر آپ کسی آدمی کو نیک سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، تو آپ کبھی اسے درخواست کر دیں دعا کی، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کچھ وسیلے وہ ہیں ناظرین اکرام جو بدعت اور گمراہی ہیں، جیسے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اللہ تعالی ہماری بات کو اس وقت تک نہیں سنے گا جب تک کہ فلاں نیک ولی نبی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کریں گے، اللہ ہماری نہیں سنے گا، چنانچہ ہمیں ان کو پکارنا ہوگا پہلے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں بتائیں گے۔ تو یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی ہے۔ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے کسی بھی بہانے سے۔ اللہ کی عبادت ہے، نہ سجدہ غیر اللہ کو نہیں ہو سکتا کسی بھی بہانے سے۔ کوئی بت پرست یہ کہے کہ نہیں، یہ بت ہماری بات سن رہا ہے، اسے سجدہ کر رہا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں، یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دے گی اس لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ کسی بھی بہانے سے غیر اللہ کو اگر سجدہ ہو، عبادت ہو، تو یہ شرک اکبر ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ نہیں، یہ وسیلہ ہے ہمارا، اور ان کی پرستش کرے، ان کے سامنے سر جھکائے، قربانی کرے، نذر و نیاز کرے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ یہ وسیلہ شرک اکبر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ میری دعا کو نبی کے صدقہ طفیل سے قبول کر لے، میری دعا کو نبی کے وسیلے سے قبول فرما لے، تو یہ جو وسیلہ ہے بدعت ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کا وسیلہ نہیں سکھایا، نہ قرآن کی کسی آیت میں یہ وسیلہ مذکور ہے، نہ سلف صالحین نے یہ وسیلہ اختیار کیا اپنی دعاؤں کے اندر۔ یہ بدعت ہے۔ اس کے مقابلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے، نیک عمل کے وسیلے سے۔ لیکن کبھی صحابہ میں سے کوئی ایسے نہیں ہے جنہوں نے رسول کے نام کا وسیلہ دعا میں دیا ہو کہ اللہ میری دعا کو نبی کے وسیلے سے قبول فرما، صدقہ طفیل سے قبول فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں وسیلے کے طور پر استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعات میں سے ہے۔ اب آگے ناظرین اکرام، ایک اہم بات آتی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہے تو کیا کسی واسطے کی ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت ہے؟ جواب ہے نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ سے، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں، اور میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ پکارنے والا پکارتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ وسیلے کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کسی کا نام لیں گے تو دعا قبول ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اسماء و صفات کا وسیلہ دینا بھی فرض نہیں ہے۔ اللہ کو آدمی پکارے یہ فرض ہے، اللہ کی پرستش کرے یہ فرض ہے۔
اسی لیے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے دعا کرنے کے لیے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. کیا زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کر سکتے؟ کوئی حرج نہیں. سورہ محمد آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے اللہ کے نبی اپنے گناہوں کے لیے اپنے لیے بھی استغفار کیجئے اور مومن مردوں عورتوں کے گناہوں کے لیے بھی استغفار کیجئے. تو رسول سے کہا گیا آپ دوسروں کے لیے دعا کیجئے. دوسروں کے لیے دعا کرنا یا کوئی جا کر کہتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں. سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3578 حدیث. عثمان بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا ادعو اللہ ان یعافینی، کہا کہ اے اللہ کے نبی دعا کیجئے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرمائے. تو کسی زندہ شخص سے دعا کی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح ناظرین اکرام ایک اہم بات آتی ہے وہ سفارش کی ہے کہ قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے امت کے گنہگار لوگوں کے لیے. تو کیا ہم رسول سے سفارش کی درخواست کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے اللہ کے رسول میرے لیے سفارش کر دیجئے؟ جواب ہے نہیں، یہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اب ہمیں نہیں سن رہے ہیں نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں رسول بھی ہمیں ہر جگہ سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو اس نے رسول کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، شرک ہے. اور دوسرا، شفاعت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. کون کس کے لیے سفارش کرے گا، گزارش کرے گا، یہ فیصلہ اللہ کرے گا. جن کے بارے میں اللہ پرمیشن دے گا، اجازت دے گا، اسی کے بارے میں نبی کر سکتے ہیں. تو کنٹرول اللہ کے پاس ہے. جب کنٹرول اللہ کے پاس ہے تو پھر ہم نبی سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورہ زمر آیت نمبر 44 میں قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے ساری کی ساری شفاعت کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. اسی لیے سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھائی. سنن ترمذی حدیث نمبر 3578 اللہم فشفعہ فیہ، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دعا سکھائی. کیسے دعا کا؟ اے اللہ میرے نبی کو میرے حق میں سفارشی بنا دینا، کل قیامت کے دن ہمیں نبی کی سفارش عطا فرما. اللہ سے دعا کرنے کے لیے سکھایا. تو سفارش چاہیے نبی کی، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ شرک کرنے والوں کے لیے کوئی سفارش نبی کی نہیں ہوگی. صحیح مسلم حدیث نمبر 199 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس نے کبھی میرے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، وہ شخص میری شفاعت کا زیادہ حق رکھتا ہے. کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبی کی سفارش عطا فرمائے، تو اسے شرک سے بچنا ہے. اگر دنیا میں اگر کوئی یہ کہے یا رسول اللہ میری سفارش کیجیے، اللہ کے سوا نبی کو پکارا، شرک کیا، تو اسے سفارش رسول کی کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اور اسی طرح دنیاوی زندگی کی جو سفارش ناظرین اکرام، کوئی آدمی زندہ ہے، کوئی کام وہ کروا سکتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں کہ میرا کام کروا دیجئے، اور وہاں اوپر والے تک بات کر کے کسی آدمی سے پہنچ لگا کر کے وہ سفارش کر دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. دنیاوی زندگی میں دنیاوی امور کے بارے میں ایک زندہ انسان سے سفارش کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے سورہ نساء آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو بھلائی کی سفارش کرے گا اس کا حصہ اسے ملے گا، نیکی کا کام ہے. میری پہنچ کہیں پر ہے، آپ نے مجھ سے درخواست کی، میں نے آپ کی بات کو سن کر کہیں پر کہہ دیا کہ فلاں ہیں، ان کے لیے راستہ آسان کیجیے یا ان کا داخلہ کیجیے جائز طریقوں سے، جائز کاموں میں، تو اس میں ثواب ملے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو بری سفارش کرے گا یَكُن لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، تو اسے بھی گناہ کا حصہ ملے گا. کوئی حقدار نہیں ہے اور کسی کے پر ظلم کرنے کے لیے میں پہنچ لگا دوں، کہہ دوں میں بول رہا ہوں اس کو ہٹا دو، اس کو رکھ لو. گناہ میں سفارش ہوگی تو گناہ کا حصہ ملے گا. لیکن نیکی کی سفارش ہے دنیاوی امور میں تو کوئی حرج نہیں. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5132 حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، اے لوگوں سفارش کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرے گا. ہماری پہنچ ہے کہیں تو اس پہنچ سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرے گا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو ناظرین اکرام، آئیے ایک اہم سوال کی طرف. وہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
غلو کر سکتا ہے۔ غلو کا مطلب حد سے تجاوز کر جانا، وہ چیزیں جو رسول کی خوبیوں میں نہیں ذکر کی گئیں اس کو ذکر کر دینا، یہ کہہ دینا کہ آپ تو مالک دو جہاں ہیں، آپ تو رزق بانٹتے ہیں، آپ تو غیب جانتے ہیں، یہ جو غلو ہے کیا اس کی اجازت ہے اسلام میں؟ جواب ہے نہیں، غلو رسول کے سلسلے میں جائز نہیں ہے۔ قرآن سورہ کہف آیت نمبر 110 اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، آپ اللہ کے نبی کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود برحق اکیلا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یعنی رسول بشر ہیں، آپ کی تعریف کرتے کرتے آپ کو معبود نہیں کہہ سکتے، ہم اللہ کی خوبیاں اور صفات رسول کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ مخلوق میں آپ کا مقام سب سے بلند ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، خلیل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے بنو آدم کا سردار بنایا ہے، کل قیامت کے دن آپ سارے انسانوں کے سردار ہوں گے، اور آپ انبیاء کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ کو اللہ کے درجے تک ہم نہیں لے جا سکتے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے خود اس سے منع کیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3445 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، آپ نے کہا کہ مجھے حد سے نہ بڑھاؤ، مجھے حد سے نہ بڑھاؤ، جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں تو تم کہو عبداللہ ورسولہ کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی نے کہا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی سلسلے میں غلو کیا، ویسے میرے سلسلے میں غلو نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، توحید کو سمجھتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، اس سے ہماری محبت ضروری ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ جو مومن مرد اور عورتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لا الہ الا اللہ نے ہم سب کو جوڑا ہے۔ یہ محبت اگر ہمارے دل میں کلمے کی بنیاد پر نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا مراجعہ کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمارے درمیان محبت ہو، تعاون ہو، نصرت ہو، اس کو ولا کہتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایمان کا بہت مضبوط حصہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 481 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، آپ نے کہا ایک مومن دوسرے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے، جس سے ایک دوسرے کو مضبوطی ملتی ہے، ایک دیوار کے مانند ہے۔ یشد بعضه بعضا، دیوار کو آپ دیکھیں، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت پہنچاتی ہے، ایسے ہی مومن بھی ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی یہ مثال دی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام آگے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کفار ہیں، شرک کرنے والے ہیں، تو کیا ان سے محبت دل سے ہو سکتی ہے؟ کیا دلی تعلق ان سے ہو سکتا ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی آدمی ان کے کفر کی وجہ سے ان سے محبت کرے، ان کے دین کی وجہ سے ان سے محبت کرے، تو پھر ایسا آدمی خود اس کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ جب ہم ایمان کو پہچانتے ہیں تو پھر کفر کی بنیادوں پر کیسے محبت ہوگی؟ اخلاق ہمارے اچھے ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے بدعتی ہوں، چاہے جانور ہو، اخلاق ہمارے اچھے ہوں، سلوک ہمارا اچھا ہو، لہجہ ہمارا اچھا ہو، گفتگو ہماری اچھی ہو، لیکن جو دل کی محبت ہے، کفر سے محبت، شرک سے محبت ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کون ہوتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جو قبروں پر ہیں، مجاور ہیں، ان کے بال لمبے ہوتے ہیں، ہرے لباس پہنتے ہیں، اور ان کے ناخن ہیں، اور وہ فلاں خاص دل کا ذکر کرتے ہیں، دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 62-63 الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پر کوئی ڈر بھی نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے۔ کون ہے اولیاء اللہ؟ خود قرآن کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 63 میں اللہ نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے، وہی لوگ مومن ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجہ دیا ہے، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ ایمان
ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، پہاڑوں کی طرح ایمان ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کوئی بدعت نہیں کرتے، سنت پہ چلتے ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور عمل صالح میں سب سے آگے رہتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جن کے پاس ایمان ہے، صحیح عقیدہ ہے، صحیح منہج ہے، سنت کی پہچان ہے، اور اس کے ساتھ خوب عمل صالح کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5990، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا دوست ہے اور نیک صالح مومن میرے دوست ہیں۔ اللہ کے ولی وہی ہوتے جو نیک صالح مومن ہوتے ہیں۔ اور آگے ناظرین اکرام ایک اہم سوال ہے، مسلمان کس چیز کے ساتھ فیصلہ کرے؟ یعنی جب اختلاف ہو ہمارے درمیان، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو، انتشار ہو، فتنہ ہو، فرقہ بندی ہو، کس چیز کے ذریعے سے ہمیں فیصلہ کرنا ہے؟ کیا عقل سے کرنا ہے؟ کیا میجارٹی اور خاندان دیکھ کے کرنا ہے؟ کیا شہر دیکھ کے کرنا ہے؟ کیا بزرگوں کو دیکھ کے کرنا ہے؟ نہیں، سوال یہ کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ مسلمان فیصلہ کرتا ہے کتاب و سنت کے ذریعے سے، صحابہ کے فہم کے ذریعے سے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، یہ قرآن اور سنت فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان فیصلہ اس چیز سے کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 49 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ تم اس چیز کے ذریعے سے فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان جو اللہ نے نازل کی ہے، قرآن اور حدیث ہے، صحابہ کا فہم ہے۔ کوئی بھی بات آپ سے کوئی کہے کہ نہیں اسلام میں ایسا ہے، تو ہم کہیں گے کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں، کیا صحابہ نے کیا ہے؟ اگر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے، تو پھر یہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ اگرچہ اب تک ہم نے عمل نہیں کیا، فوراً عمل شروع کر دیں گے۔ اب تک اگر مخالفت کرتے رہے، چھوڑ دیں گے اس کو، اگر ہم ایسا کوئی کام کر رہے ہیں جو اس کے خلاف ہو۔ لیکن فیصلہ ہمیں کیسے کرنا ہے؟ کتاب و سنت اور صحابہ کے طریقے پر چل کر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 770، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک، اے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، اپنے بندوں کے درمیان تو ہی فیصلہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال ہے ناظرین اکرام، آخر قرآن کو نازل کس لیے کیا ہے؟ آج کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ قرآن مجید کو الماریوں میں سجا کر رکھتے ہیں، موبائل فون میں اپلیکیشن موجود ہے، PDF موجود ہے قرآن کا، لیکن اسے پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ قرآن کیوں اتارا گیا ہے؟ قرآن کو اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی تعلیمات پر عمل کریں، یہی مقصد ہے قرآن کا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو۔ اللہ نے اس کو پیروی کے لیے اتارا ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 15751، عبد الرحمن شبل بیان کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا القرآن، قرآن سیکھو، فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ فَلَا تَغْلُوا فِيهِ، اور سیکھ لو تو زیادتی نہ کرو، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، اور اس سے اعراض نہ کرو، بلکہ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، یعنی اس پر عمل کرنا نہ چھوڑو، اس سے منہ نہ موڑو، معاش نہ بناؤ اسے، بلکہ عمل پیرا ہونے والے بنو۔ قرآن کے نازل ہونے کا یہی مقصد ہے، یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا ناظرین اکرام اصل مقصود ہے۔ اس کے بعد سوال ہے ناظرین اکرام، حدیث جب صحیح ہوتی ہے تو کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ کیا حکم ہے؟ حدیث اگر صحیح ہو جائے تو جس طرح قرآن پر عمل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد عمل ہے، حدیث اگر صحیح ہو جائے تو حدیث کا مقصود بھی عمل ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، حدیثوں کو ہم جانتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی کوئی شرح ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج حدیثوں کے ساتھ اتنی بے توجہی ناظرین کرام، جو کہ بہت افسوسناک ہے، جبکہ حدیث بھی قرآن کی طرح عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جن چیزوں سے رسول تمہیں روکیں فَانْتَهُوا، ان چیزوں سے رک جاؤ۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ رسول کیا چیزیں ہمیں دے رہے ہیں، کن باتوں کا حکم دے رہے ہیں، کن چیزوں سے روک رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیثوں پر عمل کرنا فرض ہے۔ پردہ نشین خواتین اسلام، جب بات حدیثوں کی آ رہی ہے، جس طرح مرد کے لیے ضروری ہے قرآن حدیث کو سیکھنا اور اس کو پڑھنا اور سمجھنا، اسی طرح خواتین پر بھی فرض ہے کہ وہ حدیثوں کو سیکھیں۔ سنن ابی داؤد
حدیث نمبر 4607 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا بها، آپ نے کہا میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی سے تھام لو، اپنے داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب میں اور آپ جانتے ہی نہیں حدیث کیا ہے، خلفاء کا طریقہ کیا ہے، تو پھر لازم کس کو پکڑیں گے؟ ہاں آپ سوچئے، کوئی آدمی آپ سے کسی زبان میں کہے اس چیز کو اٹھا لو، وہ زبان آپ کو نہیں معلوم ہے، وہ چلا رہا ہے اٹھا لو اس کو، اٹھا لو اس کو، پکڑ لو اس کو، آپ کو نہیں معلوم ہو رہا ہے، تو آپ کیسے اس چیز کو اٹھائیں گے؟ آپ کے سامنے بہت سامان پڑا ہے، وہ آدمی آپ کو چلا کے کہہ رہا اٹھا لو، لیکن آپ سمجھ نہیں رہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ حدیث کو تھام لو، رسول کا حکم ہے یہ، حدیث ہی ہمیں نہیں معلوم، حدیث پڑھتے ہی نہیں ہیں، تھامیں گے کیسے؟ تو ناظرین اکرام، یہ ضروری ہے کہ ہم حدیثوں پر عمل کریں، یہ واجب ہے۔ سوال ہے کہ صرف قرآن مجید کو لے کر کیا حدیث کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، صرف قرآن کافی ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے، اور جو یہ دعویٰ کرے کہ قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، وہ گمراہ بدعتی ہے۔ آپ قرآن سے 4 رکعت ظہر کی ثابت کر کے بتائیے، فجر کی 2 رکعت ثابت کر کے بتائیے، مغرب کی 3 رکعت ثابت کر کے بتائیے، یہ ثابت کیجئے کہ جمعہ میں زور سے قرات ہوگی جمعہ کی نماز میں، اور عصر میں سری قرات ہوگی، آہستہ ہوگی، ثابت کر کے بتائیے۔ ایک میت آپ کے سامنے ہو، صرف قرآن سے بتائیے کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے، کفن کتنے دینا ہے، کیسے اٹھانا ہے، کیسے دفن کرنا، نہیں، قرآن اور حدیث دونوں مل کر کے راستہ واضح ہوتا ہے۔ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے اور اس کی اکثر تفصیلات حدیث میں ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں واضح کیا، آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس قرآن کی تشریح بیان کریں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں قرآن کو لے لوں گا میں، تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ نبی کی تشریح بھی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں کہ کیا نازل کیا اللہ نے۔ آپ قرآن کو پکڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو جو نازل کیا گیا ہے اسے کون لازم پکڑے گا؟ کیسے لازم پکڑیں گے آپ؟ تو وہ حدیث ہے جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اے نبی ہم نے قرآن نازل کیا آپ پر تاکہ لوگوں کو واضح کر دیں، یہ وضاحت حدیث ہے۔ قرآن حدیث یہ دونوں مل کر کے ہمارے ہدایت کا سامان ہے۔ اور پھر ناظرین اکرام، حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4604، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آپ نے کہا خبردار، بے شک اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی حدیث بھی دی ہے۔ قرآن بھی دیا ہے اور حدیث بھی دی ہے، صرف قرآن کو آپ لے کے حدیث کو چھوڑ دیں گے تو قرآن نہ واضح ہوگا نہ ہم قرآن پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ایک اہم بات آتی ہے، وہ یہ ہے اللہ اس کے رسول کی جب بات آ جائے، قرآن حدیث کی بات آ جائے، صحابہ نے ایسے ہی سمجھا ہے، جب آپ کو معلوم پڑ جائے تو کیا کسی اور کی بات کو ان پر مقدم کر سکتے ہیں ہم؟ جواب ہے نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی بات آنے کے بعد جو صحابہ نے سمجھا ویسے ہونا چاہیے وہ، تو پھر اس بات پر کسی کو ہم مقدم نہیں کر سکتے، نہ ماں باپ کو، نہ اولاد کو، نہ دنیا کو، نہ خاندان کو، نہ شہر کو، کسی کو نہیں۔ جب معلوم پڑ جائے کہ اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے، صحابہ نے ایسے ہی کیا ہے، سلف نے یہی کیا تھا، تو پھر اس پر کسی کو مقدم ہم نہیں کر سکتے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا معنی کیا ہے؟ کہ کوئی آدمی اللہ اس کے رسول کی بات پر کسی اور کی بات کو فوقیت دے دے اور کہہ دے کہ اگرچہ کہ قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، صحابہ نے کیا ہے، سلف نے کیا ہے، لیکن ہمارے امام نہیں کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں نہیں ہے، ہمارے شہر میں نہیں چلتا ہے، ہمارے دادا دادی اور نانا نانی ایسے نہیں کیا۔ اگر یہ کہتے ہیں تو پھر سورہ حجرات کی آیت کہتی ہے کہ آپ نے اللہ اس کے رسول کے سامنے ان کو کر دیا، اللہ اس کے رسول کو نعوذ باللہ آپ نے مقدم نہیں کیا، مؤخر کر دیا، اور جبکہ حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سخت نافرمانی ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر ہے دارمی کے اندر جلد 1 صفحہ 115، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی آدمی آ کے سوال کیا حج کے بارے میں، انہوں نے جواب دیا
تو اس نے کہا آپ نے تو جواب دیا ہے، فلاں نے ایسی بات کہی، فلاں تو ایسا بول رہے ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے گا. میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور تم کہہ رہے ہو فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، یعنی اللہ اس کے رسول کے سامنے بھی تم بول رہے ہو. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تم پہ پتھر نازل کرے گا، یعنی عذاب اترے گا اللہ کا. آج افسوس کی بات ہے ناظرین اکرام، خواتین اسلام بالخصوص توجہ کریں. جب بتایا جائے کہ بچے کو آپ تعویذ نہیں ڈال سکتے، کڑا نہیں پہنا سکتے، گال پر کالا ٹیکا نہیں لگا سکتے، اس سے نظر بد دور نہیں ہوتی ہے، کفار ایسا کرتے ہیں، مشرکین کرتے ہیں، اہل ایمان اہل توحید ایسا نہیں کرتے. جب بتایا جاتا ہے گھروں میں خطے نہیں لگانا ہے، قرآن کی آیتیں ہمیں لگانا نہیں ہے، جب آپ کو بتایا جائے مہینہ سفر کا منحوس نہیں ہے، قرآن حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، سب کچھ پتہ ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی کہے نہیں ہمارے شوہر ایسا کہہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، تو کیا اللہ اس کے رسول سے آگے بھی کوئی ہے ہمارے لیے؟ نعوذ باللہ. تو یہ سوچنے والی بات ہے ناظرین اکرام کہ اللہ اس کے رسول سے آگے کوئی نہیں. اللہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق مالک ہے، وہی زندگی دیا، وہی موت دے گا، وہی جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا. پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کو ہم اللہ اس کے رسول سے آگے کر سکے. اور آگے ناظرین اکرام، اگر ہمارے درمیان کسی بھی چیز کا اختلاف ہو، جیسے میں نے کہا، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا کر کے اسے حل کر لینا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اور حدیث میں کہا گیا رسول کی صحابہ کی سنت کو لازم پکڑ لو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے مسائل کو حل کر دے گا. لہٰذا یہ ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے. آگے سوال ناظرین کرام، اللہ اس کے رسول سے کس طرح محبت کرنا چاہیے ہم کو؟ اللہ اس کے رسول سے محبت اس طرح سے کرنا چاہیے ناظرین اکرام کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں. وہ محبت جو صرف دعویٰ ہو، دلیل نہ ہو، تو اس محبت کا کیا وزن ہے؟ مثال دیکھیے، کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں میرے ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور ماں باپ اسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پریشانی ہے، مجھے ضرورت ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، مجھے ایک گلاس پانی چاہیے. وہ سن رہا ہے لیکن وہ حرکت نہیں کر رہا ہے. زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، لیکن عمل آپ کا آپ کی بات کو جھٹلا رہا ہے. اللہ اس کے رسول سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم ان کی احکامات کی پیروی کریں. سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ سے محبت اگر ہے واقعتاً دلوں میں تو رسول کی پیروی کر کے بتاؤ. اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے ان کی بات بھی مانتا ہے. انسان بیوی سے محبت کرتا ہے تو اس کی بات سنتا ہے، وہ اولاد سے محبت کرتا ہے اولاد کی بات سنتا ہے، اپنے اساتذہ کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کی بات سنتا ہے. سیدھی بات ہے، محبت ہے تو وہاں اطاعت ہے. لیکن جب اللہ اس کے رسول کی بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں محبت ہے لیکن اطاعت اگر نہ ہو ہماری، تو پھر یہ محبت کیسی محبت ہے؟ اسی لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 15 میں اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ نے کہا تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا جب تک مجھے وہ اپنے ماں باپ، اولاد اور پوری کائنات سے زیادہ محبت نہیں کر لیتا، مومن نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی ہمارے لیے سب سے بڑا احسان ہے. اللہ نے ہمیں ہمارے نبی عطا فرمائے جن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں توحید دی، سنت کا راستہ بتایا، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے. اس نبی کا احسان ہمارے گلے میں ہے جس کو ہم کبھی نہیں پورا کر سکتے، کبھی نہیں چکا سکتے. ہمارے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں، ہماری اولادیں بھی قربان ہو جائیں، اس نبی کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت سب سے زیادہ مخلوق میں ہمارے دل میں ہونا ہے، مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی. تو اگر کوئی اپنے والدین اور اولاد سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے. خالق کی محبت سب سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد مخلوق میں نبی کی محبت ماں باپ سے بڑھ کر کے، جس محبت کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں، یہ محبت ہمارے لیے ضروری ہے. اور آگے ناظرین اکرام بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں
جو عمل چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا۔ تقدیر کو عمل کو ٹھکرانے کے لیے بہانہ بنانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ کیا تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ سکتے ہیں؟ جواب ہے ناظرین اکرام، تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے تو یہ بات بھی ہمیں بتا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کا ہمیں اختیار دیا ہے۔ آپ چاہیں تو عمل کریں، چاہے تو عمل نہ کریں، اور عمل نہ کرنے پر جہنم ہے، عمل کرنے پر جنت ہے، یہ بتا دیا گیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری عمل کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے، اس کی تقدیر ہے، اس بنیاد پر ہم عمل چھوڑ دیں، یہ گمراہی اور ضلالت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، تو جس حدیث کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اسی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے رزق بھی لکھ دیا ہے۔ رزق لکھ دیا ہے تو کیا ہم گھر میں بیٹھ کر رزق کے لیے، رزق کے لیے انسان نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو آپ ایک چیز کو لے رہے ہیں، ایک چیز کو چھوڑ رہے ہیں، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ اللہ نے انسان کی زندگی لکھی ہے، عمر لکھی ہے، رزق بھی لکھا ہے، صرف آپ عمل کے لیے اس کو لے رہے ہیں، رزق کے لیے کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ رزق آئے گا، ہمیں محنت کرنی ہے، اسباب اختیار کرنا ہے۔ لہٰذا مومن کو چاہے کہ وہ عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ لیل آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جو اپنے اللہ کے راستے مال خرچ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچائی کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم ضرور اس کے لیے ہدایت آسان کر دیں گے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہدایت آسان کر دے، نیک راستے پہ چلتے چلے جائیے، عمل کرتے جائیے، عمل نہ چھوڑیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو ہدایت پر چلنے لگتے ہیں، اللہ کے راستے کو اختیار کر کے، تقوی اختیار کر کے، سچائی کے ساتھ ہو کر چلنے لگتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کو آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ تقدیر کے حوالے سے بڑی اہم وضاحت ہے ناظرین اکرام۔ اور آگے ایک اہم سوال ہے ناظرین اکرام کہ کیا اسلام میں کوئی بدعت اچھی بھی ہے؟ اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہوتی ہے، اچھی بدعت بھی ہوتی ہے۔ جواب ہے اسلام میں کوئی بدعت اچھی نہیں ہے، کوئی بدعت حسنہ سیئہ یہ تقسیم نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے پاس ہے۔ بدعت بدعت ہے، گندگی گندگی ہے، اچھی گندگی بری گندگی نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمت جو تمہارے اوپر ہے اس کو مکمل کر دیا، نعمت اسلام، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ دین پورا ہو چکا ہے۔ آپ اچھا کام کریں جو نہیں ہے اپنی نیت سے، یا برا کام کریں، دین پورا ہو چکا ہے، دین میں کوئی بدعت نہیں چلے گی۔ سورہ نسائی حدیث نمبر 1579 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہر بدعت گمراہی۔ اب سوچئے کہ انسان جو بدعتیں ایجاد کر رہا ہے نا، وہ اچھی نیت سے ہی کر رہا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں اچھی بدعت ہے تو پھر اب جو آدمی بدعت کر رہا ہے، کوئی میلاد کر رہا ہے، کوئی 13واں کر رہا ہے، کوئی 3واں کر رہا ہے، کوئی 40واں کر رہا ہے، یہ سب اچھی نیت سے کر رہے ہیں، تو پھر بدعت سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ کون گناہ کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، کون چوری ثواب سمجھ کے کر رہا ہے؟ بھائی بدعت کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ وہ کام کریں جو رسول نے، صحابہ نے نہیں کیا، ثواب کی نیت سے۔ رسول نے میت کے انتقال کے 3 دن کے بعد آپ نے کوئی قرآن خوانی نہیں کیے، آپ نے کبھی قبروں کو جا کر کے پھول نہیں چڑھائے، آپ نے کبھی نہیں کیا، یہ کبھی قرآن بخشا نہیں صحابہ نے۔ جب انہوں نے نہیں کیا، آپ میں نہیں کر سکتے ثواب کے لیے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اب ہم اس میں کہتے ہیں نہیں اچھی بدعت کر سکتے ہیں، تو پھر بری بدعت کیا ہے؟ کون ہے جو شراب کو ثواب سمجھ کے پیے گا؟ اس کا مطلب جتنی بدعتیں لوگ کر رہے ہیں اچھا سمجھ کے ہی کر رہے ہیں، اور اچھا سمجھنے کی وجہ سے وہ گمراہی ہدایت نہیں ہوگی، وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی باقی رہے گی۔ تو یہ اہم بات ہے ناظرین اکرام جسے ہم سب کو یاد رکھنا ہے۔ اور دین میں بدعت کیا ہے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 21
ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں وہ راستے نکال دیے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ یہ نئے راستے دین میں نکال لینا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور حدیث نے اسے اور واضح کیا ہے۔ 2697 حدیث صحیح بخاری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، آپ نے کہا جس نے ہمارے اس دین میں وہ چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ دین میں ثواب کی نیت سے کوئی کام اگر کرتا ہے، کوئی ظہر کو 5 رکعت کر دے ثواب کی نیت سے، مغرب کو 4 رکعت کر دے کوئی ثواب کی نیت سے، رمضان کے 30 کی جگہ 35 روزے کر دے ثواب کی نیت سے، یا پھر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں حلقہ بنا کر کے ایک آواز میں ذکر پڑھوں گا، کوئی یہ کہے کہ نہیں میں اندھیرے میں اور اپنے آپ کو چھپا کر کے ڈھانک کر کے میں ذکر کروں گا، اپنے اپنے طریقہ بنا لینا جو رسول نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، اور ثواب سمجھ کے اس کو کر لینا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ رسول نے تو اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ کوئی آدمی جو وقت طے ہے اس کو آگے پیچھے کر دے۔ آپ نے وہ حدیث سنی پچھلے درس میں کہ صحابی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، تو آپ نے کہا نہیں تمہاری قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ قربانی کرو۔ جب وقت آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو پورا طریقہ ہی نیا لے کر کے آنا، عید میلاد بنا دینا، جو رسول نے کبھی نہیں منائی، صحابہ نے کبھی نہیں منائی ہے۔ جب وقت کو آگے پیچھے کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، ظہر کو آپ 4 ہے تو 5 نہیں کر سکتے، 3 نہیں کر سکتے اس کو، تو پھر کون ہے جو ہمیں اجازت دے گا کہ آپ اور میں دین میں اضافہ کر سکیں؟ تو دین میں بدعت یہ ہے کہ کوئی آدمی ثواب کی نیت سے ایسا کام کرے جو اللہ اس کے رسول کی جانب سے وارد اور ثابت نہیں ہے، اور صحابہ نے اسے نہ کیا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے ایک اہم بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ بدعت کی قسمیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، بدعت کی قسم وہ ہے، وہ بدعت جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے قبر پرستی ہے، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے امید لگانا، غیر اللہ کا خوف، غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ کائنات میں تصرف رکھ رہے ہیں، ایسے کام کرنا اسلام کے نام پر جو اسلام میں نہیں ہے۔ بدعت وہ ہے جو شرکیہ اور کفریہ ہے، اور ایک بدعت وہ ہے جو حرام ہے، جیسے مرے ہوئے لوگوں کا وسیلہ دینا دعا میں، یا قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ بدعت ہے۔ عید میلاد النبی منانا، اور اسی طرح سے ناظرین اکرام اور بعض بدعتیں ایسی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں کہ کوئی آدمی ایسے کام کرے جو سنت سے اس چیز کو ہٹا کر کے بدعت کے راستے میں لگا دے، تو بدعت کی ساری قسموں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور ایک اہم بات آتی ناظرین اکرام کہ کیا اسلام میں سنت حسنہ ہے؟ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ نہیں ہے تو کیا اسلام میں سنت حسنہ ہے؟ سنت حسنہ کا کیا معنی ہے ناظرین اکرام؟ سنت حسنہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا کام جو ثواب کا ہے، لوگ نہیں کر رہے ہیں، کسی آدمی نے کر دیا آگے بڑھ کر، لوگ اسے دیکھ کر پیچھے پیچھے عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ سنت حسنہ ہے، اور اسلام میں یہ ہے، اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1017، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو سنت حسنہ اختیار کرتا ہے تو اسے اس کا پورا اجر ملے گا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، اور جتنے لوگ اس کے بعد عمل کریں گے پورا اجر اس کو ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی اگر کوئی سنت ناظرین اکرام مسجد میں لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، گھر میں نہیں کر رہے ہیں، شہر میں نہیں کر رہے ہیں، ہم نے آگے بڑھ کر کیا اور ہمیں دیکھ کر لوگ بھی کرنے لگ گئے پیچھے پیچھے، تو جان لیجئے کہ سنت حسنہ ہے، اور اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس سنت پہ عمل کا ثواب دیتا ہے، اور جتنے لوگ ہمارے پیچھے عمل کریں گے ان تمام کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ یہ سنت حسنہ ہے جو اسلام میں ثابت ہے۔ اب آگے ناظرین اکرام ایک اہم سوال ہے، وہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو غلبہ کب دے گا؟ ہم سب جانتے ہیں جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، جو پریشانی ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہر مسلمان اس کو سمجھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر مسلمانوں کو اللہ تعالی عزت، غلبہ، تمکین کب دے گا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کو غلبہ ملتا ہے، اس اہل ایمان کو غلبہ ملے گا؟ ناظرین کرام، سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو، ہم سب کو غلبہ عطا فرمائے گا، سعادت، سکون، عزت عطا فرمائے گا، وہ ہے توحید کو لازم پکڑنا، کتاب و سنت کی تطبیق دینا، توحید کو لازم پکڑنا،
اور شرک کی ہر قسم سے دور جانا، لوگوں کو شرک سے روکنا اور اس کے خلاف پوری تیاری رکھنا۔ اگر توحید ہے، کتاب و سنت ہے اور پوری تیاری ہے ناظرین اکرام، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد ضرور کرے گا، ورنہ اس شرک کے ساتھ، بدعات کے ساتھ اسلام مسلمانوں کو کبھی غلبہ نہیں ملے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے سے اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ آج مسلمان، آج ہمارے حالات یہ ہیں، ہمیں عقیدہ نہیں پتہ، توحید نہیں پتہ، شرک نہیں پتہ، بدعات نہیں پتہ، اور کفر اور شرک اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ گروہوں میں تقسیم ہو کر کے ایک دوسرے کو ختم کر رہے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، مسلمانوں کو گروہ میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، فرقے میں نہیں جانا چاہیے، فرقے میں نہیں جانا چاہیے۔ آدھا سچ آپ نے بولا، اس سے آگے آدھا سچ یہ ہے فرقوں میں جائے بغیر توحید پر آنا چاہیے، سنت پر آنا چاہیے، ورنہ فرقوں میں جائے بغیر آدمی جائے گا کہاں؟ پھر کوئی کہتا ہے کہ نہیں صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں میں، مسلمان آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، کوئی فرقہ آپ کا نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ توحید آپ کیا مانتے ہیں؟ کون سی توحید کو آپ مانتے ہیں؟ کہ قبر پرستوں کی توحید مانتے ہیں، روافظ کی توحید مانتے ہیں؟ کون سی توحید آپ مانتے ہیں؟ کون سی چیز آپ کے نزدیک بدعت ہے؟ کون سا طریقہ آپ کے نزدیک صحیح ہے؟ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ناظرین اکرام۔ ہم اپنی آنکھ بند کر لینے سے، جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی شتر مرغ اگر اپنے سر کو ریت میں دھسا دے تو دھسانے سے اسے لگے کہ نہیں طوفان چلا گیا، طوفان سے کچھ نہیں ہوگا، آنکھ بند کرنے سے خطرہ نہیں ٹلتا ہے۔ اتنا کافی نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ فرقے اور گروہوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، یہ آدھی بات ہے، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جو کامیاب ہونے والا گروہ ہے، اس لیے کہ آپ نے 73 کہا، آپ نے ایک جنت میں جانے والا گروہ ہے، وہ کون سا ہے؟ توحید کہاں ہے؟ سنت کہاں ہے؟ صحابہ کس کے ساتھ ہیں؟ یہ دیکھنا ضروری ہے۔ آدھا سچ لے کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے، یعنی ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیا، وعدہ کیا ہے اللہ نے کہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں طاقت اور اللہ تعالیٰ حکم عطا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو اقتدار عطا کرے گا۔ جیسے اس سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں حاکم بنایا، حکومت دی، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے اس دین کو زمین میں مضبوطی سے قائم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو، جو ابھی خوف ہے، ڈر ہے، اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر امن لے آئے گا، اور لوگ وہ کیا کریں گے؟ یعبدوننی، میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹہرائیں گے، کوئی شرک نہیں کریں گے۔ یعنی اگر توحید ہے، یہ عمل صالح ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہمیں قوت عطا کرے گا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم حقیقت میں توحید پر ہیں؟ کیا توحید کی دعوت دے رہے ہیں، سنت کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیا گمراہی سے ہم بچا رہے ہیں؟ یا ہم لبرل ہو گئے ہیں کہ نہیں ہم کسی کی طرف نہیں، یا ہم قبر پرست ہو گئے ہیں کہ قبر پرستی میں چلے گئے، یا ہم صوفی ہو گئے، صوفیاء کے پاس چلے گئے؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، سلف کے راستے پر چلتے ہیں۔ سلفیت جو کہ قرآن، حدیث، صحابہ کا طریقہ ہے، اسے اختیار کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ جیسے رسول کے زمانے میں دین تھا، عقیدہ تھا، وہی عقیدہ اور دین ہمارا ہے۔ جیسے رسول کی نماز تھی ویسے ہماری نماز، رسول کا روزہ جیسے ہمارا روزہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ ہر عمل میں قرآن کو، حدیث کو، صحابہ کو دیکھنا، اسی کو سلف کا راستہ کہا جاتا ہے، اور یہی حق ہے۔ اور ہر طرح کی گمراہی سے بچا لینا، تبھی جا کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالی زمین میں استقرار نصیب کرے گا۔ ناظرین اکرام، یہ اختتامی اور آخری بات ہے جس کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو جو ہم نے عقیدے کے سلسلے میں شروع کی ہم مکمل کر لیں گے۔ ناظرین اکرام، وہ بات یہ ہے کہ غم اور پریشانی کی وقت مومن کو کون سی وہ دعا ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے؟ مسند احمد حدیث نمبر 3712 حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ سکھایا کرتے تھے
کیا سکھایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی اگر پریشان ہو جائے اور کسی غم میں مبتلا ہو تو اسے کیا کہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سکھاتے تھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمت احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم کو، پریشانی کو دور کر کے اللہ تعالیٰ اسے راحت عطا فرمائے گا. ناظرین کرام، یہ اختتامی بات ہے جو اس عقیدے کی گفتگو سے متعلق آخری بات ہے. یہ جو گفتگو ناظرین کرام ہم نے کی ہے، یہ ساری کی ساری گفتگو حقیقت میں شیخ محمد بالجمیل زینو رحمہ اللہ کی چھوٹی سی کتاب ہے، رسالہ ہے، اپنا عقیدہ، مختصر عقیدہ الاسلامیہ. اسی عقیدہ اسلامیہ کو میں نے آپ کے سامنے سوال جواب کے انداز میں، اور کوشش کی میں نے کہ پورا رسالہ مکمل ہو. الحمدللہ پورا رسالہ، پوری کتاب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تقریباً پورے سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں. آخر میں کچھ دعائیں ہیں جو شیخ نے ذکر کیے. وہ جو رسالہ ہے شیخ کا عقیدے کے سلسلے میں کہ ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ کا بڑا اہم رسالہ ہے، مفید رسالہ ہے. باذن اللہ تعالیٰ دویہ آف سلفیہ کی جانب سے اس کا الیکٹرانک جو PDF ہے آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ. آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، خود بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، دوسروں کو بھی استفادہ کرا سکتے ہیں، دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. بڑا مفید رسالہ ہے ناظرین کرام، جس میں شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے وہ اسلامی عقیدہ جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے اس کو سوال جواب کی شکل میں ترتیب دیا ہے. اور میں نے اسی رسالے کو سامنے رکھ کر کے پچھلے 2 ایپیسوڈ اور اس ایپیسوڈ کے اختتام تک میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھی ہے. لہذا ناظرین اکرام اس کتاب سے ہم سب کو استفادہ کرنا چاہیے. اس کے بعد آئیے ناظرین اکرام، بالخصوص خواتین اسلام، بڑی اہم گفتگو ہے جو مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے. وہ یہ ناظرین اکرام کہ خواتین اسلام بالخصوص جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ گھریلو زندگی میں ہوتی ہیں، گھر میں ہوتی ہیں، رشتوں میں ہوتی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، پکانا ہوتا ہے، گھر کی صفائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، بچوں کے اور بیوی، اپنے شوہر کے، اپنے گھر والوں کے، اپنے شوہر کے رشتہ داروں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا ہوتا ہے. بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ان ذمہ داریوں میں خواتین جو بہت بڑا نقصان اپنا کر لیتی ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو دینی علم سے دور کر لیتی ہیں. اور یہ ناظرین اکرام خواتین کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. ان کے آخرت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو پھر وہ جہنم کا راستہ بس اوقات اس پر چل رہی ہوتی ہیں. انہیں علم نہیں ہے کہ عقیدہ خراب ہے، ان کا شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہیں، رسم و رواج غلط سلط ہیں، کافروں کا طریقہ اختیار کر رہی ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کیونکہ علم نہیں ہے. اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بچوں کی تربیت صحیح سے نہیں کر پا رہی ہیں. بچے کو کیا سکھانا ہے، کیا نہیں سکھانا ہے، کیا بولنا ہے، کیا بتانا ہے، بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے. اور تیسرا، خود اپنے رشتے کو انہیں بچانے میں بڑی دشواری آ رہی ہے. بیوی شوہر کے مسائل، مسائل، گھریلو جھگڑے اور گھریلو اختلافات، انہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے. کیونکہ علم شرعی حاصل نہیں کیا، انہوں نے دین کا علم نہیں ہے ان کے پاس. انہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا کیا ذمہ داریاں دی ہیں، کہاں غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، انہیں نہیں پتا. اور چوتھا مسئلہ، چوتھی پریشانی، علم شرعی نہ ہونے کی وجہ سے ناظرین اکرام کہ خواتین کے اندر دنیا پرستی کا ایک بہت بڑا رجحان آپ کو ملے گا. کیا زندگی میں چاہت ہے؟ گھر، بچے، گاڑیاں، سواریاں. جنت کا شوق، جہنم کا خوف، اللہ سے محبت اور لگاؤ، دین کی خدمت کا جذبہ کہاں ہے آج؟ کیونکہ انہیں علم ہی نہیں ہے. اس کا مسائل ہیں ان کے نزدیک، بس میرے شوہر کے مسائل ہیں، میرے ساس سسر کے مسائل ہیں، اور میری بہنوں کے مسائل ہیں، میرے بھائیوں کے مسائل ہیں. قیامت کے دن کا مسئلہ کہاں ہے؟ قبر کی تیاری کہاں ہے؟ آخر کار ہمیں مر جانا ہے، آخر کار دنیا سے چلے جانا ہے. یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی. پلک جھپکنے کے ساتھ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. اپنے ساتھ کیا رشتہ داروں کو، گھر کو، سواریوں کو، پیسے کو لے جاتا ہے، عمل کو لے جاتا ہے. اس کی فکر کہاں ہے؟
جب خواتین کے پاس علم نہیں ہوتا ناظرین اکرام، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی ہے، گمراہی پر ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا ہے، انہیں تربیت کیسے کرنا یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، مسائل پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں، کس کا کیا حق ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، دنیا پرستی سے کیسے نکلنا ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، حتیٰ کہ ذہنی سکون کہاں ہے۔ آج خواتین کہتی گھر میں بڑی مسائل ہیں، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچے نافرمان ہیں، بچے بات نہیں سن رہے ہیں، خاندانی دباؤ ہے، پریشانی ہے، مال کی تنگی ہے، ذہنی پریشانیاں ہیں۔ ذہنی پریشانی میں کیا کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، رسول نے کیسے صبر کیا، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اندر سے گھٹ رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں۔ اور بڑی پریشانی کیا ہے، چھٹویں پریشانی کہ جہالت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا مشغلہ ایسا ہے جس سے فساد مچ رہا ہے۔ کیا ذمہ داری ہے گھر میں، کام کر لیا، اب غیبتوں میں، چغلیوں میں، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، ان کے گھر کے مسائل، ان کے گھر کے مسائل، ان کے خلاف ان کو بولنا، ان کے خلاف ان کو بولنا، ان کی غیبت، ان کی چغلی۔ اب زبان سے صرف اور صرف فساد ہے، بگاڑ ہے، تباہی ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ شوہر کو ورغلانا، بھڑکا دینا، یا اپنے گھر والوں کو ورغلا دینا، یا کسی اور کو کسی کے خلاف بھڑکا دینا، شوہر کے خلاف بھڑکا دینا، بیوی کے خلاف بھڑکا دینا، کیونکہ علم نہیں ہے۔ کتنی خواتین ناظرین اکرام آپ دیکھیں گے ان کو کہ ان کی زبان سے کوئی خیر کی بات نہیں نکلتی، صرف فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑے، غیبتیں، تہمتیں، الزام، صبح سے شام تک بس ان کا یہی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ کوئی ذمہ داری نہیں، بس خبریں جمع کرنا، گھروں میں کیا چل رہا ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے علم سے ساتواں نقصان کیا ہے؟ ساتواں نقصان یہ ہے کہ وقت کا استعمال کیسے کرنا نہیں پتا۔ کسی کے پاس وقت ہے، صبح میں صفائی کر دیا، شوہر چلا گیا، گھر پر کوئی نہیں ہے، کھانا بنا دیا، کھانا تیار ہے، بچے اسکول پر چلے گئے یا بچے بہت چھوٹے ہیں، شام تک وقت ہے، شوہر شام میں آئے گا، تب تک وہ کیا کر رہی ہے؟ تب تک وہ فلموں میں، سیریلز میں، جو اس کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں، اس کے دماغ کو خراب کر رہے ہیں، اس کے مزاج کو خراب کر رہے ہیں، اس کے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، گانے سن رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے، اور اسی طرح سے سیریلز میں لگی ہوئی ہے جس میں بغاوت سکھائی جا رہی ہے۔ ان ڈراموں میں، ان فلموں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ کوئی آپ کو کچھ کہہ دے تو تمہیں پلٹ کے جواب دینا چاہیے، تمہیں بدلہ لینا چاہیے، کسی بڑے سے معافی نہیں مانگنا چاہیے، معافی مانگنے سے آپ چھوٹے ہو جاؤ گے۔ کیا سکھاتے ہیں یہ فلمیں، یہ سیریلز، یہ ویب سیریز، یہ گانے کیا سکھاتے ہیں انسان کو؟ کتنی خواتین ہیں کہ جنہوں نے اس کے پیچھے جا کر کے اپنے رشتے کو توڑ لیا، آج ان کے پاس شوہر نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے گھر میں بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ انہیں تواضع اختیار کرنا تھا، کسی کو معاف کرنا تھا، کسی سے معافی مانگ لینی تھی، کسی کو نظر انداز کرنا تھا، لیکن وہ نہیں سیکھ سکیں۔ کیا سکھایا ان کو فلموں نے، سیریلز نے؟ کہ نہیں، شوہر نے کچھ کہہ دیا تو اب اسے معاف نہیں کرنا، کسی نے کچھ کہہ دیا تو اب اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وقت کہاں جا رہا ہے اسے خود نہیں پتا ہے، اور اس کی ذہن سازی کون کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا کا کلپ، جو ویڈیوز چل رہی ہیں، جو ریلز چل رہی ہیں، اس میں غصہ بتایا جا رہا ہے آپ کو، رشتہ توڑ لو یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو، منہ موڑ لو یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو، تنہا رہو یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو، چھوڑ کر ذمہ داریوں سے چلے جاؤ سب کو یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو، آپ کے اندر ضد بھری جا رہی ہے، آپ کے اندر ایگو بھرا جا رہا ہے۔ کہاں ہے دین کا علم؟ آپ کو کسی بات سے ناراضگی، اللہ اس کے رسول کا کیا فیصلہ ہے؟ خواتین آج کہتے ہیں میں صبر نہیں کر سکتی۔ کیا رسول نے آپ کے صبر نہیں کیا ہے؟ کیا آپ کی ماں ام المؤمنین اور ہماری بھی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے صبر نہیں کیا ہے؟ گھاٹیوں میں نبی کے ساتھ رہی ہیں، وہ 2 سال سے زائد تک بیکاٹ کیا گیا تھا رسول کا اور آپ کے صحابہ کا۔ اس موقع پر ابو طالب کی گھاٹی میں، پہاڑوں کے بیچ میں بچوں کے ساتھ رہی ہیں، وہ صبر کتنا کیا انہوں نے۔ آج کیا سیکھ رہی ہیں خواتین؟ کیونکہ دین کا علم نہیں ہے۔ اور 8واں نقصان کیا ہے؟ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کو طرح طرح کی بدعات، گھر کے اندر طرح طرح کی بدعات، طرح طرح کے رسم و رواج، شادی میں جتنی رسمیں آپ دیکھ رہے ہیں، جنازوں میں جتنی رسمیں دیکھ رہے ہیں، یا عورت حاملہ ہوتی ہے جتنی رسمیں آپ دیکھ رہے ہیں، بچے کی ولادت کے بعد جتنی رسمیں آپ دیکھ رہے ہیں، شادی شدہ جوڑے کے لیے جتنی رسمیں آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بچے کی ختنہ پر جتنی رسمیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے اکثر ان رسموں کے پیچھے خواتین ہیں جو ان رسموں کو زندہ رکھتی ہیں،
ان بدعتوں کو زندہ رکھتی ہیں، کافروں کے طریقے کو زندہ رکھتی ہیں۔ شادی میں ہلدی کر رہے ہیں، پورے پیلے لباس میں آ رہے ہیں، ہلدی کا اہتمام کر رہے ہیں، ہلدی کو بطور عید منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ خواتین کو دیکھ کتنے جذبے سے وہ آتی ہیں۔ کیا کیا رسمیں ہیں جن کو خواتین نے زندہ رکھا ہے، خود نقصان میں ہے، دوسروں کو بھی نقصان میں ڈالے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں ہے ان کے پاس۔ 8واں نقصان کیا ہے خواتین؟ جب ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، کیا ہوتا ہے گھروں کے اندر؟ جب ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے خواتین کو کہ وہ اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے مسائل کے اندر آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ کسی بھی طور پر اللہ اس کے رسول کی بات کو یا اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو قبول کرنے والے آپ کو نہیں دکھیں گے۔ انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیا دین کے اندر ہے، انہیں اس سے مطلب نہیں، میرا کام ہو جائے بس، جو میں چاہ رہی ہوں ہو جائے بس۔ اللہ اس کے رسول، کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچے کو روکتی ہیں توحید سیکھنے سے، توحید پرستوں کی مسجد جانے سے روکتی ہیں، اگر وہ بچہ تعویذ نکال دے تو اسے روکتی ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے فیصلہ ان کے لیے فیصلہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے ان کے پاس۔ انہیں معلوم کرایا جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اسلام میں، تب بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار، اتنی جرت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہمارے ایسا نہیں ہے، ہم نہیں کرتے، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جرت، اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کا یہ انکار کہاں سے آ رہا ہے؟ یہی جہالت ہے، علم نہیں شریعت کا، دین نہیں سیکھ رہے شریعت کا۔ اور 10واں نقصان ناظرین کرام جو خواتین میں آپ دیکھیں گے کہ آج خواتین کی جو ذہنیت ہے، ان کی مینٹالٹی ہے، وہ مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر اور سوشل میڈیا کی بنائی ہوئی ذہنیت ہے۔ وہی تہذیب ہے ان کی۔ اسلامی تہذیب کہاں ہے؟ خواتین کا لباس کیسے ہونا چاہیے، خواتین کا پردہ کیسے ہونا چاہیے، خواتین کی گفتگو کیسے ہونی چاہیے، خواتین کی عبادت کیسے ہونی چاہیے، انہیں کوئی پتہ نہیں، کچھ نہیں پتہ۔ کم لباس پہننا، ادننگا لباس پہننا، بغیر برقعے کے باہر گھومنا، باہر اکیلے تنہا سفر کرنا، کام کاج کے لیے بغیر ضرورت کے گھروں سے نکل جانا، غیر محارم سے گفتگو کرنا، آرام سے اٹھنا بیٹھنا، یہ تہذیب مسلمانوں کی نہیں ہے، اسلام کی تہذیب نہیں ہے، یہ کفار کی تہذیب ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ خواتین اسے اختیار کر رہے ہیں، انہیں لگتا ہے ہماری آزادی ہے۔ یہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ اس کے رسول سے آزاد ہو جائے، اللہ اس کے رسول سے آزاد ہو جائے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، پابند ہیں، اس کے بندے ہیں ہم۔ مردوں کے اوپر بھی پابندی ہے، عورتوں کے اوپر بھی پابندی ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی تہذیب انہیں پسند نہیں ہے۔ اگر کہا جائے خاتون کو کہ پردہ کرو، حجاب کرو، وہ ناراض ہو جاتی ہے اپنے شوہر پر، اپنے بھائی پر، اپنے بیٹے پر، اپنے چچا پر۔ کیوں؟ اسلامی تہذیب ہے یہ۔ مسلمان خواتین عہد نبوت سے لے کر کے آج تک اہل ایمان پردہ کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، مردوں کے ساتھ، اجنبی مردوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی نہیں ہیں، بغیر حاجت کی گفتگو نہیں کرتی ہیں، اکیلے سے تنہا سفر نہیں کرتی ہیں، مردوں سے جرت کے ساتھ بات نہیں کرتی ہیں، ان کی آواز کا بھی وہ پردہ کرتی ہیں۔ لیکن تہذیب اسلامی ختم ہو جا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے۔ تو یہ چند نقصانات، 10 نقصانات میں نے آپ کو بتائے ناظرین اکرام، جو میں اور آپ خود خواتین اس بات کو اچھی طرح جانتی ہیں کہ ساری چیزیں وہ اپنے گھروں میں دیکھ رہی ہیں، کیا کیا مسائل ہیں وہ خود اپنے گھروں کے اندر دیکھ رہی ہیں، کیا ضرورت ہے ہمارے اوپر خواتین کے لیے بالخصوص، انہیں اپنی بھی تربیت کرنی ہے۔ آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، آپ کے گھر میں بہنیں ہیں، ان کی بھی تربیت کرنی ہے، اپنی بھی دوسرے کی بھی۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے شرعی علم، دین کا علم ہمیں چاہیے۔ دین کا علم اگر ہمارے پاس ہوگا تو شریعت کی رہنمائی ہمارے پاس ہوگی، بڑے بڑے مسائل آئیں گے، یقین کیجئے ناظرین اکرام، بڑے بڑے مسائل آئیں گے۔ لیکن اگر بیوی شوہر دونوں کے دونوں، ایک نہیں صرف دونوں کے دونوں، اگر اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے والے ہوں، بڑی سے بڑی مشکل آئے گی، اللہ تعالیٰ اسے چٹکیوں میں آسان کر کے ہٹا دے گا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر بات کر رہا، اللہ اس کے رسول کی بیوی نہیں سن رہی ہے اس کو، بیوی بات کر رہی، اللہ اس کے رسول کی شوہر نہیں سن رہا ہے اس کو۔ دونوں اگر ایک ساتھ اللہ اس کے رسول نے جو طے کیا ہے اس کے تحت چلیں گے تو مسائل نہیں ہوں گے، اس کے لیے علم شرعی کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج خواتین کا یہ جو کورس آپ دیکھ رہے ہیں اسی مقصد کے تحت رکھا گیا ہے،
اور دوے آف سلفیہ بارہا ہر ماہ اس طرح کے کورس لے کر کے آتا ہے، اور اس کا ایک اہم مقصد ہے کہ گھروں میں جو خواتین ہیں جو مسجدوں میں آ نہیں سک رہی ہیں، آنے سے بعض خواتین کو روک دیا گیا ہے یا وقت میسر نہیں ہے، مصروف ہیں، گھر بیٹھے وہ دین سیکھ سکیں، اس مقصد سے دوے آف سلفیہ نے بحمد اللہ تعالیٰ اب تک نہ جانے کتنے کورس کر دیے ہیں، کتنے برنامج آپ کے سامنے رکھے ہیں، کتنے مقابلے مسابقے کرائے ہیں تاکہ خواتین گھر بیٹھے علم حاصل کر سکیں۔ لہٰذا یہ غنیمت کا موقع ہے ہمارے پاس کہ اس جیسے مواقع کو خواتین نہ چھوڑیں، پھر ہمارے پاس علم کا راستہ کیا بچے گا؟ دلچسپی کم نہ کریں، ہر ماہ جب بھی علم حاصل کرنے کا موقع میسر ہو دلچسپی کے ساتھ جڑ کر کے سیکھیں۔ یقین جانیے اسی طرح ایک ایک دن کر کے عمر ڈھلتی جائے گی، اپنے انجام تک ہم چلے جائیں گے۔ علم کے ساتھ جائیں، ہر آنے والا دن ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہماری سمجھ میں اضافہ ہو، کتاب و سنت کی سمجھ بوجھ ہمیں بڑھتی چلی جائے۔ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے جائیں تو آپ شرک سے، بدعات سے، کفر سے بچی ہوئی ہیں۔ لہذا خواتین اسلام اس علم کی سلسلے میں ہم فکر کرنی، اس کے بہت فضائل اور فوائد ہیں۔ باذن اللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں آئیں گے کہ علم کی فضائل کیا ہیں اور علم کیسے خواتین گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں، کیا طریقے ہیں اپنی مصروفیات سے نکال کے حاصل کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔